ثم خلقنا النطفة علقة، پھر بنایا ہم نے نطفے کو علقہ، اور علقہ کس کو کہتے ہیں؟ جمے ہوئے خون کو. فخلقنا العلقة مضغة، پھر بنایا ہم نے علقہ کو مضغہ، یعنی جمع ہوا خون بوٹی کی شکل میں ڈھل گیا، یعنی اس کو اس طرح گرو کیا یا بڑھایا، نشو نما دی. فخلقنا المضغة، پھر بنایا ہم نے مضغہ کو یعنی گوشت کی بوٹی کو، لوتھڑے کو، عظامن، ہڈیاں. اب یہ سٹیجز بتائی جا رہی کہ گوشت کی بوٹی سے پہلے ہڈی بنی. فکسونا العظام لحما، پھر پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت، یعنی پہلے ڈھانچہ بنا اور پھر ڈھانچے کے اوپر گوشت بنا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے پری میچور پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم پر برائے نام ہی گوشت ہوتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر بنایا ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق، ایک اور ہی شکل دے کے پیدا کیا، یعنی روح پھونکنے کے بعد. کہاں وہ مٹی میں تھا کہیں، اور پھر مٹی کے ایکسٹریکٹ سے کس کس مرحلے اور سٹیج کو پار کرتے ہوئے جب اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی، وہ ہنستا، بولتا، کھیلتا، کھاتا، پیتا، خوشی، غم، جذبات رکھتا ہوا ایک اور ہی انسان بن گیا. مٹی میں تو یہ جذبات نہیں ہوتے، خون میں تو یہ سب نہیں ہوتا، گوشت کے اندر تو یہ سب نہیں ہوتا. یہ سب کیسے ہوا؟ خلقن آخر کیا تھا؟ وہ روح کا پھونکا جانا تھا، جس کے آتے ہی وہ کچھ سے کچھ بن گیا. اور اگر روح نہ ہو تو وہ ایک گوشت کا ڈھیر ہے، ہڈیوں اور گوشت کا ڈھیر. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر بنایا ہم نے اس کو ایک دوسری ہی شکل، ایک دوسری ہی مخلوق، ایک دوسری ہی چیز بن گیا وہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. خالقین جمع ہے خالق کی. اور پھر اس کی خوراک کا انتظام اللہ کس طرح کرتا ہے.